الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ ان کو اف کا لفظ بھی نہ کہو، یعنی اتنی بھی ان کے سامنے، ان کی بارگاہ میں بے ادبی نہ لے کے آؤ کہ اف کا لفظ بھی ان کے سامنے نہ کہو، یعنی ذرا سی تکلیف بھی انہیں نہ دو۔ ولا تنہرہما، اور بڑھاپے میں ان کو تنہا بھی نہ چھوڑو، اکیلا بھی نہ چھوڑو۔ وقل لہما قولا کریما، فرمایا جب بھی ان سے بات کرو تو پھر کریم سے طریقے کے ساتھ پھر ان کے ساتھ بات کرو، ادب کے طریقے میں، دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرو۔ عزیز دوستوں، والدین وہ عظیم ہستی ہیں جو اپنی اولاد کو بچپن سے لے کر جوانی تک پالتی ہیں، ان کی کھانے پینے کا اہتمام، رہائش کا اہتمام، اور پھر ان کے لیے تعلیم کا اہتمام۔ آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے، پھر اس چیز کا بھی اہتمام کرنا، اور یہ سارے اہتمام والدین کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ابا یا اماں تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تو یہ الفاظ والدین کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد پر فرض ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کے لیے ان کے آگے اف بھی نہ کہا جائے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، اور بعض جگہ پر یہ الفاظ ہیں کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی صرف ماں کی خدمت کرنے سے بندہ جنت تک تو پہنچ جائے گا لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنا یہ ہم پر ضروری ہے تاکہ ہم جنت بھی پہنچ جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو سکیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا والد، میں چیزیں بناتا ہوں، میرا والد میری چیزیں خراب کر دیتا ہے، میں چیزیں بناتا ہوں، میرا والد میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو بلاؤ۔ جب اس شخص کا، اس لڑکے کا والد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیا ماجرا ہے۔ اس پر اس شخص کے والد نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب یہ چھوٹا تھا میں چیزیں لے کر آتا تھا، یہ توڑ پھوڑ دیتا تھا، آج اس پہ جوانی ہے، مجھ پہ بڑھاپا ہے، تو یہ چیزیں لاتا ہے، میں استعمال کرتا ہوں، تو اس نقصان پر، یا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اس پر یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونے لگ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور فرمایا اس شخص کو کہ تو بھی، تیرا مال بھی، سب کچھ تیرے والد کا ہے، یعنی ہم جو کماتے ہیں، جو بھی ہم کمائی کرتے ہیں، یہ ہمارے والدین کا اس پر حق ہے، وہ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں حدیث کی روح سے۔ تو عزیز دوستوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ یاد رکھیں کہ والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں
تو 11 لاکھ 12 لاکھ روپے تقریباً یہ خرچہ آتا ہے، تو حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کتنی بہترین تلقین فرمائی اور اجر کا بھی ہمیں جو ہے بتلایا تاکہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اور اسی بات میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ والدین اگر راضی ہیں تو اللہ کا رسول راضی ہے، اور اللہ کا رسول راضی ہے تو پھر رب راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ کا رسول بھی ناراض ہے اور رب رحمان بھی ناراض ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے والدین کو ناراض نہ ہونے دیں۔ بالفرض اگر کسی وجہ سے والدین ناراض بھی ہو جائیں تو جلد از جلد اپنے والدین کو منا لیا جائے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔